بھی کتنا کمینہ نیچ اور خفیف. تو میرے دوستوں ایمان کا اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے تسلیت الایمان والے کا کلمہ نہیں پڑھا. جو بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے ہم نے بات رسول اللہ کی اونچی کرنی ہے, ان لوگوں کی بات اونچی نہیں کرنی. اب دیکھیے قرآن مجید بھرا پڑا ہے. قرآن تو فرماتا ہے یہ میرے پیارے ہیں, یہ میری بارگاہ میں عزت والے ہیں. میں اپنے فاضل مخاطب سے فاضل مناظر سے یہی مطالبہ کروں گا کہ آپ اپنی اس آیت کی, آپ اپنی اس عبارت کی مطابقت قرآن مجید, حدیث مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام اور فکر حنفی کے مطابق دکھا دی. تو سیدھا سادہ مطالبہ ہے, آپ مطالبہ دکھا دیجیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق اللہ کی شان کے آگے کمال سے زیادہ ذلیل ہے. قرآن سے مطابقت دکھا دیجیے, حدیث سے مطابقت دکھا دیجیے, فقہ حنفی سے مطابقت دکھا دیجیے. چلیے توبہ توبہ نعوذ باللہ مسئلے کفر میں بات, چلیے پھر قرآن کی بات مانتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو وگرنہ میرے بھائیوں آپ قرآن کی بات مانتے ہوئے مصطفیٰ پیارے کو عزت والا کہیے, خدا کے لیے انہیں ذلیل نہ کہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شان دے. اللہ اس بات فرماتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عزت والے, وجاہت والے, مرتبے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اس دنیا میں بھی وہی عزت والے ہیں, آخرت میں بھی عزت والے ہیں. ومن المقربین, اور خدا کے برگزیدہ اور مقرب بندوں میں ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو کسی نے بلایا, آپ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ چلے گئے تو آپ کی نماز رہ گئی یا ٹوٹ گئی آپ. لیکن میرے بھائیوں بخاری شریف اٹھاؤ, میرے دوستوں حضرت سیدنا سعید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نماز پڑھ رہے تھے, حضور علیہ السلام نے بلایا, آؤ بات سنو. حضرت سعید بن معاویہ نماز پڑھتے رہے, حضور کی طرف نہ گئے. نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا میں نے تجھے بلایا تھا, تو آیا نہیں. عرض یا رسول اللہ, میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی بات نہیں سنی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا پیارا رسول بلائے تم فوراً ان کی بارگاہ میں حاضری دو. رسول کے بلانے کو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں رسول کے بلائے فوراً اس کی بارگاہ میں حاضری دو, فوراً ان کی بات کو سنو. تفسیر مظہری والوں نے اسی آیت کے تحت لکھا اور ترمذی کے حوالے والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے دوست اور بزرگوں, آپ کے سامنے مولانا نے سب سے پہلے تو وہ آیتیں پڑھی جو منافقین کے متعلق ہیں, اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ منافقین وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے پاس صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اس بات میں یہ عرض کر دوں گا کہ منافقین قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے مخالف تھے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو بیوقوف اور جاہل اور گستاخ کہا کرتے تھے. مولانا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بریلوی حضرات وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کرتے ہیں, لیکن سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت جن کے آج صحیح بات علماء دیوبند حضرات ہیں, وہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت اور تعظیم نہیں کرتے. سنیے, اس بارے میں میں دو بات کر دینا چاہتا ہوں. ہمارا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ایک بار مبارک کی توہین کرنے والا بھی کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کر کے خدا کی زمین کو اس گندے وجود سے پاک کر دینا چاہیے. لیکن اس کے بعد جو لوگ یہ عرضہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے ہیں، میں اپنا اور ان کا ہماری عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک کام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو جتڑی کہنے والا قابل ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بار مبارک کی توہین کرنے والا قابل اور مرتد ہے. جب کہ مولوی احمد رضا کمریلی انہیں یہ میرے دوست اور بزرگوں، مولوی صاحب نے 15 منٹ پہلے تقریر کی، ہم نے ان کی تقریر بڑے کمل اور حوصلے کے ساتھ کی. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں اس وقت میرے بحث مسئلہ یہی ہے کہ آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ کون ہے؟ وہ یہاں نہیں سیکھ سامنے اب یہ کہا تھا بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے نا. جوتا کون ہے؟ لوگوں نے شو شروع کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ بولنے پر لعنت ہے. کیا آپ نے سنا نا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی مرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ بولے وہ جھوٹ اس سے بڑا جھوٹ ہے یا نہیں؟ ہے نا، بڑا جھوٹ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا جھوٹا آدمی جب خالی کعبے جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، جھوٹ سے کرتا ہے یا نہیں؟ مولوی احمد نے وہاں جا کر جھوٹ بولا ہے خالی کعبے میں. یہ میرے ہاتھ میں ہے. جب آپ کو یہ پتا چلے گا، اس لیے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا امام حرم میں جا کر جھوٹ بولتا ہے، کیا وہ جا کر جھوٹ بول سکتے؟ دیکھیے ہاں جی، خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ لکھا ہے کہ تحذیر الناس کی جو عبارت پیش کی ہے یہ صاحب الحرمین میں، انہوں نے کتنا بڑا موقع دیا. ایک شادی کا ایک مسلمان سے مناظرہ ہوا، وہ کہنے لگا سب مسلمان جو ہیں یہ دوستی ہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون جہنم داخلین، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. اب قرآن کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن اس نے کیا کیا؟ آدھی آیت ایک جگہ سے قرآن کی لی اور آدھی دوسری جگہ سے اس کو جوڑ کر ایک بات بنا لی. اگر خدا کی کتاب کے ساتھ بھی کوئی طرح زیادتی کرے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جھوٹ ہے نا. میں دعوے سے کہتا ہوں مولوی صحیح تھا اور یہ سارے مل کر جو عبارت ہم اللہ نے مکہ مکرمہ میں جا کر رکھی ہے وہ تحذیر الناس سے اگر جا دکھا دے تو میں جھوٹا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اللہ نے مکے جا کر بھی جھوٹ بولا، مدینے جا کر بھی جھوٹ بولا. ساری دنیا جانتی ہے کہ ساری دنیا وہاں توبہ کرنے کے لیے جاتی ہے اور ہم اللہ وہاں بھی جھوٹ بولنے کے لیے جائیں. یہ تو اس سے جھوٹ کا جواب ہوگا. جو لوگ ہر میں جا کر جھوٹ بولتے ہیں یہ کتنی آسان بات ہے مجھے جھوٹا کرنے کی. تحذیر الناس رکھیں اس کا لوگ کہتے ہیں تو سامنے آنا میں تو اس کا میں رکھتا ہوں. اگر یہ عبارت ایک جگہ تحذیر الناس سے دکھا دیں تو جھوٹا میں نے اس مسجد میں جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نہ دکھا